کسی کو نبی کا پڑوس مل جائے خوش نصیب ہے یا نہیں؟ ارے صرف جنت مل جانے والا کتنا خوش نصیب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ادنا جنتی کے بارے میں۔ مالک نے فرمایا موسیٰ وہ ہے جو سب سے آخر میں آئے گا، پل صراط پہ گرتا پڑتا بالآخر پار کر جائے گا، مڑ کے پل صراط کو دے کر کے گا اللہ تیرا شکر ہے جس نے اس عذاب علیم سے مجھے محفوظ رکھا، مجھ پہ جتنا انعام ہوا ہے کسی پہ نہیں ہوا۔ پل صراط سے نکل کر جہنم کراس کر کے بیٹھے گا، سامنے بڑا خوبصورت سا درخت اسے نظر آئے گا، کہے گا اللہ اس درخت کے نیچے مجھے پہنچا دے، اس کی چھاؤں میں بیٹھوں، اس کا پھل کھاؤں۔ مالک کہے گا بندے اگر تجھے یہ دے دوں تیری تمنائیں اور بڑھیں گی، تو اور بھی سوال کرے گا، کہے گا نہیں اللہ بس اس کے نیچے پہنچا دے اور کچھ نہیں مانگتا۔ مالک اس بندے کو اس درخت کے نیچے پہنچائے گا، تھوڑی دیر کے بعد اس سے کچھ فاصلے پر ایک اور بڑا خوبصورت درخت نکلے گا، وہ کہے گا اللہ وہ جو ہے نا یہ نال بھی چنگا ہے، میں نے وہ دو چھڑ، میں نے وہ دے تھلے وار دی۔ اللہ کہے گا ابھی تو نے وعدہ کیا، بس اللہ اور کچھ نہیں مانگتا، اللہ اس کو اس کے نیچے پہنچا دے گا۔ تھوڑی دیر بعد جنت کے دروازے کے قریب ایک تیسرا درخت نمودار ہوگا جو ان دونوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا، کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم یہ دے دے پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ مالک جانتا ہے کہ جو کچھ یہ دیکھ چکا ہے صبر کر سکتا، مالک اس کے نیچے پہنچائے گا۔ جب وہاں پہنچے گا جنتیوں کو دیکھے گا، جنتیوں کے کہکے سنے گا، ان کی محفلیں، جنت کی نعمتیں۔ بازار سے 6 ریال کا 2 کلو دودھ ملتا تھا، اب تو 7 کا ہو گیا ہے، اور وہاں دیکھے گا دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں۔ ایک درخت اتنا لمبا کہ 100 سال مسافر دوڑتا رہے، گھوڑا دوڑاتا رہے، 100 سال گزر جائیں گے، درخت کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی۔ اتنی عظیم نعمتیں، کہے گا اللہ مجھے جنت ہی دے دے۔ اللہ کہے گا جا جنت میں۔ اب یہ جو ہی جنت کی طرف جائے گا، خیل الیہ انہا ملآ، اس کے دل میں گمان پیدا ہوگا جنت تو بھر گئی ہے، میں جاؤں کہاں؟ یہ واپس آ جائے گا، اللہ جنت میں رہا ہی کچھ نہیں، حوروں کی شادیاں ہوگی، محلات پہ قبضے ہوگے، اب میرے لیے کیا بچے، میں کیا کروں جنت میں جا کے، کیا لوں وہاں؟ مالک کہے گا بندے کیا تو راضی ہے، کیا تو راضی ہے تجھے اتنی بڑی جنت دی جائے جیسے بادشاہ وقت کی دنیا کے اندر کوئی بادشاہت ہوا کرتی ہے؟ کہ اللہ کی قسم میں راضی ہوں۔ اللہ کہے گا وہ بادشاہ جتنی بادشاہت بھی تیری، اس جیسی ایک اور، اس جیسی ایک اور، اس جیسی ایک اور، اس جیسی ایک اور، 5 جنتیں دے کر مالک کہے گا یہ ساری تیرے لیے، اور اس طرح کی 10 جنتیں اور عطا کرتا ہو۔ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں راضی ہو گیا، اللہ میں راضی ہو گیا۔ مالک کہے گا ادھر آ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ تو میں نے دی نا، اب تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ بندہ فوراً مانگنے کے لیے سوالات کی پٹاری کھول کے بیٹھ، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ تمنائیں ہیں اس کی زبان پہ آ رہی ہیں، حدیث میں آتا ہے اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی، اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی اور مالک سب کچھ عطا کر دے گا۔ پھر مالک اس کو خود یاد کرائے گا، یا عبدی اولا ترید کذا، تجھے فلاں نعمت جنت کی نہیں چاہیے؟ کہ اللہ چاہیے، کہ یہ بھی تیرے لیے، فلاں نہیں چاہیے، اللہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی۔ اللہ اس کو خود جنت کی نعمتیں گنوا رہا ہے اور مالک اس کو عطا کر رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ اللہ یہ سب سے ادنا جنتی ہے تو سب سے اعلیٰ جنتی کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا موسیٰ وہ تو وہ ہے جن کو وہ کچھ ملے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال ہی آیا ہے۔ تو مالک اس سوچ، اس فکر، اس منہج، اس عقیدے پہ چلنے والوں کو کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، طریقہ رسول اللہ سے لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ رسول کی اطاعت کا عہد اس دنیا میں کر لیں، ہر مسئلے کے اندر مالک ان کو کیا انعام دے رہا ہے کہ ان کو پھر ادنا جنتیوں والا ٹھکانہ نہیں، من النبیین، یہ نبیوں کے پڑوسی ہوں گے، یہ صدیقین کے پڑوسی ہوں گے، یہ شہیدوں کے پڑوسی ہوں گے، یہ صالحین کے پڑوسی ہوں گے۔ یہ آیت ہمیں جن نعمتوں کا ذکر کرتی ہے ذرا ان کی فہرست سنیے۔ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کس کی اتباع سے ملتی ہے؟ کسی شیخ کا نام آیا، کسی امام صاحب کا نام آیا، کسی پیر صاحب کا نام آیا؟ نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق پر پختگی، عزیمت اور دشمن کے مقابلے پہ اللہ کہتا ہے ثابت قدمی دیتا ہوں، صرف اجر ہی نہیں، اللہ کہتا ہے بہت بڑا اجر کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے، سیدھے راستے صراط مستقیم کی ضمانت ہے، اور قیامت کے دن نبیوں، صدیق، شہداء، صالحین کا پڑوس دوں گا، یہ بھی میری طرف سے۔ اور جو
سنیے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دامن کتراتا ہے، بھاگتا ہے، ان کو مالک کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ لوگوں، میں نے نبیوں کو اتارا، زمینوں کی اصلاح ہوگی، لوگ زمین پر رسولوں کی تباہ کرنے لگ گئے، زمین کی اصلاح ہو گئی۔ اب وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، لوگوں کی اصلاح ہو گئی، زمین کی اصلاح ہو گئی، لوگ رسولوں کی تباہ کرنے لگ گئے۔ اب رسولوں کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلنے پر اللہ اس کو فساد کہہ رہا ہے اور حکم دے رہا ہے زمین کی اصلاح ہونے کے بعد اس میں فساد کو برپا نہ کرو۔ جو اس طرح کرتا ہے اپنے مسئلے میں، اپنے اختلاف میں، اپنی لڑائی میں، رسول کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر، فرمان رسول کو چھوڑ کر، کلام اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے اپنے مسئلے کا فیصلہ کرواتا ہے، وہ مالک کہتا ہے پھر زمین کے اندر فساد برپا کر رہا ہے۔ قرآن حکیم کا ایک اور مقام سنیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان منافقوں کو جب کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، قالو، جواب میں کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن وہ اپنے مسائل میں فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرواتے۔ جو فیصلہ رسول اللہ سے نہ کروائے وہ زمین میں اصلاح نہیں بلکہ فساد کرتا ہے۔ اور مالک ان کے بارے میں کیا اعلان کرتا ہے؟ افحکم الجاہلیت یبغون، افحکم الجاہلیہ، یہ جاہلیت کا حکم، یہ جاہلیت کے قانون، یہ جاہلیت کے نظام چاہتے ہیں۔ یبغون ومن احسن من اللہ حکما، یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، اور اللہ سے بہتر حکم کرنے والا، فیصلہ کرنے والا اور کون ہے؟ لقوم یوقنون، ان کے لیے جن کو یقین ہو۔ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر غیروں سے فیصلہ کروانا، غیروں کی درگاہوں پہ جانا، غیروں کے دروازے کو بجانا، قرآن اور حدیث کے قوانین کو چھوڑ کر لوگوں کے گھڑے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کروانا، اس پہ راضی ہونا، مالک کہتا ہے ایسا کروانے والا جاہلیت کے حکومت کو، جاہلیت کے قانون کو پسند کرتا ہے اور وہ اللہ کی حکومت کا انکار کر رہا ہے۔ تاتاریوں نے یہی تو کیا تھا، تاتاریوں نے یہی تو کیا تھا۔ چنگیز خان نے شریعت اسلامیہ سے کچھ چیزیں لے لی، کچھ اپنی خود ساختہ آراء کا ایک مجموعہ تیار کر لیا، اور پھر اس کی اولاد اس مجموعے کو قانونی دستاویز بنا لیتی، اسی سے سارے فیصلے کرواتی، اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے زیادہ مقدم جانتی۔ یہ حرکت ان کے کافر ہونے کی دلیل بنی۔ کچھ چیزیں اس نے قرآن سے لی، کچھ اپنی مرضی سے لی، کچھ کسی اور قوم اور قبیلے سے لی۔ افسوس آج اکثریت کا یہی حال ہے۔ کچھ چیزیں ہم اسلام سے لیتے ہیں، لیکن کچھ یہودیوں سے لیتے ہیں، کچھ ہندوؤں سے لیتے ہیں، کچھ عیسائیوں سے لیتے ہیں۔ کرسمس ڈے پر کارڈ بھیجنا کس کی سنت ہے؟ نبی کی تاریخ پیدائش پہ جشن منانا کس کی سنت ہے؟ اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہنا کن کا طریقہ ہے؟ ہم نے افسوس کچھ چیزیں یہودیوں سے لے لی، کچھ عیسائیوں سے لے لی، کچھ ہندوؤں سے لے لی، کچھ غیر مذہب سے لے لی، کچھ مشرکوں سے لے لی۔ جو ایسا کرتا ہے وہ انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے میں سچا نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے۔